بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے نام پر ہوا پرستی اور عثمانی فرقے کا تعاقب، اس حوالے سے ہم اپنی معروضات پیش کر چکے ہیں کہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی، اس کے ماننے والے اور اس کے پیروکار 14 مسائل میں علماء اسلام سے جداگانہ رائے رکھتے ہیں۔ وہ 14 مسائل انشاءاللہ بیان ہوں گے، لیکن اس سے قبل ہم فتنوں کے متعلق اور فرقوں کے متعلق جو احادیث ہیں وہ بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں قیامت کے قریب، قیامت کی علامات بیان کی ہیں اور اس سے کس طرح بچا جائے، بچنے کی تدابیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ہم کچھ روایات آپ کے سامنے مزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکیر کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ ایسے راستے ہیں کہ ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنے راستے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک یہ میرا راستہ ہے تو لہٰذا اس کی تابعداری کرو اور دوسرے راستوں کی تابعداری نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل کی قوم پر آیا، اور ان دونوں میں ایسی مماثلت ہوگی، برابری ہوگی جیسا کہ دونوں جو ہے جوتے برابر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر قوم بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا ہی کریں گے، اور بنی اسرائیل کی قوم 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہ تمام فرقے دوزخی ہوں گے، جہنم میں جائیں گے، ان میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، وہی جماعت جو ہے جنتی ہوگی۔ وہ جماعت کون سی ہے انشاءاللہ وہ آگے حدیث کے اندر آئے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالی میری امت کو، یا آپ نے فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جو شخص جماعت سے کٹ گیا وہ تنہا جہنم میں جائے گا۔
میرے دوستو مزید احادیث آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جس طرح بھیڑیا جو ہے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے کہ وہ بھاگنے والی، دور ہونے والی اور کنارے پر رہنے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بکری اپنی ریوڑ سے، اپنی جماعت سے الگ ہو گئی تھی، تو اس کو بھیڑیا کھا لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو علیحدگی کی گھاٹیوں سے بچاؤ، یعنی جماعت سے کٹ کر نہ چلو، اور جماعت کو لازم پکڑو، جمہور کو لازم پکڑو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جماعت سے ایک بالشت علیحدگی کی، اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا۔ میرے دوستو یہ احادیث جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ ساری روایات احادیث کی کتب میں موجود ہیں، اور اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو میں حوالہ بھی پیش کر سکتا ہوں۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے، کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو چیزیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی علم کو اس طرح نہ اٹھائے گا کہ بندوں سے نکال لے، یعنی ان کے سینوں سے کھینچ لے، نہیں، آپ نے فرمایا لیکن اس کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے کے ساتھ، یعنی علماء کرام کی جو ہے وفات ہو جائے گی، علماء کرام دنیا سے رخصت ہوں گے، تو اس طرح علم بھی اٹھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا، یعنی تمام عالم دین علماء حق دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم طلب کرے، علم حاصل کرے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے تاکہ اس کے ساتھ علماء سے مقابلہ کرے یا بے وقوفوں سے جھگڑا کرے یا اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، تو آپ نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے یعنی عقل سے بات کہی، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے عقل سے بات کہی، بس اگر واقعے کے مطابق کہی تو تحقیق اس نے جو خطا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں جھگڑا کرنا کفر ہے، یعنی اپنے گندے نظریات کو قرآن سے ثابت بنا کر لوگوں سے جھگڑا کرنا کفر ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے بارے میں سنا کہ وہ آپس میں قرآن میں بحث اور جھگڑا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً تم میں جو ہے تم سے پہلے والے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے کتاب اللہ کے بعض کو بعض پر مارا۔ بعض کو بعض پر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مطالب یا ایسے مقاصد بیان کیے قرآن کی آیات کے، ایسے ترجمے کیے، ایسی تشریح کی جس کی وجہ سے تعارض اور ٹکراؤ پیدا ہوا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس لیے اتاری گئی ہے کہ بعض کی تصدیق کرتی ہے، لہذا تم بعض کو بعض کے ساتھ مت جھٹلاؤ، اور اس کے بارے میں تم جتنا جانتے ہو اس کو بیان کرو، اور جو نہیں جانتے ہو اسے اس کے جاننے والے کے حوالے کرو، یعنی علماء کرام کے جو علم رکھنے والے ہیں ان سے پوچھو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم ہوگی، جو شخص اس جماعت کو چھوڑ دے گا یا اس جماعت کی مخالفت کرے گا وہ ان کو نقصان نہیں دے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ میرے دوستوں میں نے بیان کر دیا ہے پہلے بھی کہ وہ جماعت کون سی ہے، وہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے باپ قرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل شام تباہ ہو جائیں گے تو تم میں بھلائی نہ ہوگی، اور میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہے گی جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت حاصل ہوتی رہے گی، اور جو شخص اہل حق کی اس جماعت کو چھوڑ دے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کالی رات کی طرح سیاہ فتنے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ آپ نے فرمایا ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا، لہذا اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر بیچ ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ٹیلوں کو جھانک کر فرمایا کیا تم جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہو جس کو میں دیکھتا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی نہیں۔ فرمایا بے شک میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زبیر بن عدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے حجاج بن یوسف کے برے سلوک کے بارے میں بتایا یا برے سلوک کی شکایت کی جس سے ہم دو چار تھے۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، تم پر وہ جو زمانہ بھی آئے گا وہ پہلے سے بدتر ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بات میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، نو عمر اور بے وقوف ہوں گے، یعنی نوجوان ہوں گے وہ اور بے وقوف ہوں گے، بہترین باتیں کریں گے، یعنی خلق کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے اچھی باتیں کریں گے، بظاہر قرآن و حدیث کی بات کریں گے، لیکن آپ نے فرمایا ایمان ان کے نرخرے سے تجاوز نہیں کرے گا، ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ میرے دوستو آپ نے فرمایا دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے،
تو آپ نے فرمایا تم ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو، ان کے قتل کرنے سے قیامت کے دن تمہیں ثواب ملے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں اختلاف اور تفرقہ بازی ہوگی، ایک قوم ہوگی جن کی باتیں بظاہر اچھی ہوں گی اور کام ان کے برے ہوں گے، دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، دین کی طرف نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ تیر اپنے سوفار کی طرف لوٹ آئے۔ میرے دوستو یہ سوفار کیا ہے؟ یہ تیر کے نچلے سرے جو ہے وہ گہرا نشان یا شغاب جسے کمان کے تار پر رکھ کر چلاتے ہیں، تیر چلاتے ہیں، اس کو جو ہے سوفار کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دین کی طرف نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ تیر اپنے سوفار کی طرف لوٹ آئے، وہ بدترین مخلوق ہے۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو ان کو قتل کرے، اور وہ جس کو یہ قتل کریں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کی طرف برائے نام دعوت دیں گے، حالانکہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو شخص ان کے ساتھ لڑائی لڑے گا یا لڑائی کرے گا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا کہ ان کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سر منڈوانا۔ میرے دوستو یہ جو حدیث کے اندر علامت بیان کی گئی کہ سر منڈوانا، کیونکہ آگے ایسی احادیث ہیں جو ہم نے پڑھی بھی ہیں کہ خارجیوں کی علامت ہے یہ سر منڈوانا، کیونکہ اس وقت اس فتنے کا جو بانی تھا وہ سر منڈواتا تھا، اور عرب میں عام رواج تھا بال رکھنے کا، تو لہٰذا ان روایات سے سر منڈانے کی جو ہے مذمت لینا یا سر منڈوانے والے کو خارجی سمجھنا یہ درست نہیں ہے کہ ہر سر منڈوانے والا گنجا ہونے والا خارجی ہے یا اس فتنے سے اس کا تعلق ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ سر منڈوانا خصوصاً حج کے موقع پر دین اسلام کی علامات میں سے ہے۔ بہرحال یہ ایک فتنے کے متعلق ہے جو خارجی فتنہ ہے، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ان کی علامت یہ ہوگی سر منڈوانا، اور میں نے عرض کر دیا کہ ان کا جو سرگنا تھا، جو ان کا سردار تھا وہ سر منڈواتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علم دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت زیادہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے پچھلے لوگ پہلوں کو لعن طعن برا بھلا کہیں گے۔ یہ حدیث غور کرنے کی میرے دوستو، خاص کر عثمانی حضرات کو، کہ عثمانی حضرات اپنے سے پہلوں پر لعن طعن کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں جو ہے کافر تک کہہ دیتے ہیں، ان پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان پر انہوں نے فتوے صادر کیے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی علامات ہیں۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ علم کو قبض ہونے سے پہلے لازم پکڑو، اور اس کے قبض ہو جانے کی صورت یہ ہے کہ اہل علم چلے جائیں گے۔ علم کو لازم پکڑو، یقیناً تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ جو ہے اس کو علم کی کب ضرورت پڑے گی، اور دیگر لوگوں کو اس کے علم کی کب ضرورت پڑے گی۔ ان قریب تم ایسی قوموں کو پاؤ گے جو یہ گمان رکھتے ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلا رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال چکے ہوں گے۔ تو علم کو لازم پکڑو اور اپنے آپ کو نئے عقائد، نئے اعمال ایجاد کرنے سے بچاؤ،
اور اپنے آپ کو غلو فی الدین سے بچاؤ، اور اپنے آپ کو خواہ خواہ کی گہرائیوں اور باریکیوں سے بچاؤ، اور صحابہ کرام کے پرانے راستے کو لازم پکڑو۔ میرے دوستو، مزید ہم آپ کے سامنے کچھ احادیث اور بیان کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر ہوں گا، جو میرے پاس سے گزرے گا اس سے پیے گا، جو شخص پیے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ پیاسا نہ ہوگا۔ وہاں کچھ لوگ میرے پاس سے گزریں گے، میں بذریعہ علامت ان کو پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، تو میں کہوں گا فرشتوں سے کہ یہ میرے ہیں، بظاہر تو میرے ہیں، تو مجھے کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعتیں ایجاد کی؟ تو میں کہوں گا ہلاکت در ہلاکت اس شخص کے لیے جس نے میرے دین کو تبدیل کیا۔ یعنی آپ بھی جو ہے ان کے لیے بد دعا دیں گے، ان کو جو ہے اپنے آپ سے دور کر دیں گے۔ میرے دوستو، اب ہم اس روایت کو بیان کرتے ہیں جس میں ہم نے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ جماعت کون سی ہوگی، اہل حق کی جماعت، اس کے بارے میں احادیث کے اندر پیشن گوئی آئی ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت پیش کرتے ہیں کہ وہ کون سی جماعت ہے۔ اگرچہ یہ روایت سند ضعیف کے ساتھ ہے، بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کے چہرے سفید اور اہل بدعت کے منہ کالے ہوں گے۔ یعنی یہ تفسیر مظہری کے اندر اور تفسیر در منصور کے اندر حوالہ موجود ہے، اور قرآن مجید کی جو آیت تھی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور بعض چہرے کالے ہوں گے۔ تو ان کی تفسیر میں کہ سفید چہرے والے کون ہوں گے، تو فرمایا اس سے مراد ہے اہل سنت، اور جو کالے چہرے والے وہ کون ہوں گے، وہ اہل بدعت ہوں گے۔ تو میں نے حوالہ پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ تفسیر مظہری اور تفسیر در منصور۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، ان کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اہل سنت کے چہرے سفید اور اہل بدعت کے منہ کالے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، جماعت کا آپ کو علم ہو گیا کہ اہل سنت والجماعت یہی جماعت حق والی جماعت ہے، جو ہر دور میں جنہوں نے اسلام کی اور دین کی خدمت کی ہے، اور آج بھی الحمدللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے دوستو احادیث اور بھی ہیں، لیکن ہم بس یہ حدیث پڑھنے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ دریا میں شیطان قید ہے، جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، ان قریب وہ نکلیں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان پر قرآن پڑھیں گے۔ تو میرے دوستو، ہماری گفتگو سے آپ کو یقیناً علم ہو گیا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں کہ امت میں بکثرت فتنے اور فساد برپا ہوں گے، اور گمراہیوں کے امام ظاہر ہوں گے، سبز باغ اور رنگین داموں کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو لوٹیں گے، اسلام اور مسلمانی کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ اسلام سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اپنے خود ساختہ عقائد نظریات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور بات بات پر قرآن کی آیات پڑھیں گے، قرآن کی خوب رٹ لگائیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور سچی احادیث کا یہ کہہ کر انکار کر دیں گے کہ یہ قرآن کے خلاف ہیں۔ عقائد اپنے دماغ سے خود تیار کریں گے، پھر قرآن مجید کی آیات کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، آیات قرآنی کا ایسا غلط مطلب بیان کریں گے جو دوسری آیت کے خلاف اور متصادم ہوگا،
قرآن کے نام پر مسلمانوں سے خوب جھگڑا کریں گے، حالانکہ خود پرلے درجے کے جاہل ہوں گے۔ میرے دوستو، جانتے کچھ نہ ہوں گے، لیکن ان پڑھ ہونے کے باوجود جو ہے فتوے دے کر لوگوں کو گمراہ کریں گے، صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے، باقی تمام مسلمانوں پر شرک اور کفر کے فتوے لگائیں گے۔ جو آیات یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی وہ خواہ مسلمانوں پر فٹ کریں گے۔ گمراہیوں کے یہ امام غیر دین کو دین بنائیں گے اور دین میں رنگ برنگی اعتقادی بدعات کو شامل کریں گے۔ دین اسلام کی میرے دوستو اصل شکل صورت کو تبدیل کر کے ایک نئے قسم کا ایک ڈھانچہ تیار کریں گے۔ اہل سنت والجماعت سے کٹ کر اور سلف صالحین کی پاک باز جماعت کو چھوڑ کر نئے فرقے بنائیں گے، کبھی اسلام کے نام پر، کبھی قرآن کے نام پر، کبھی قرآن و حدیث کے نام پر، کبھی توحید کے نام پر اور کبھی اتحاد کے نام پر عوام الناس کو دھوکہ اور فریب دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سلف صالحین نے ایسے لوگوں کا نام اہل ہوا، اہل بدعت اور اہل فرقہ رکھا ہے، اور ایسے لوگوں سے میرے دوستو کلی طور پر اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ بچو ان کے پاس بیٹھنے کا، ان کی باتیں سننے کا، بلکہ ان سے قرآن و حدیث سننے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ لوگ قرآن پر بڑے دلیر واقع ہوئے ہیں۔ جو چیز قرآن میں نہیں اس کو قرآن بنا کر پیش کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کی تحریف کرتے ہیں اور غلط مفہوم بیان کرتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں سے قرآن سننے کو بھی ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت والجماعت حق والی جماعت کے ساتھ، علماء حق کے ساتھ جو وابستہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے، فرقوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔